بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت و برکاتہ عالیہ میرے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ان کے زیر نگرانی میری معلومات کے مطابق 8 ادارے ان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال 400 طلباء ان کے ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تجوید میں، حفظ کے حوالے سے علماء کرام یعنی مکمل درس نظامی کر کے فارغ ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح مفتی کا کورس کر کے فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ استاد جی کے ادارے سے میری ناقص عقل کے مطابق اس وقت کوئی 10,000 یا اس سے بھی زیادہ کوئی طلباء الحمدللہ فارغ التحصیل ہے، اور الحمدللہ عاجزی اتنی ہے، انتصاری کچھ اس طرح ہے۔ صرف ایک دفعہ کہا استاد جی ہمارے ہاں پروگرام، فرمایا کون سے دن، بس اور کچھ نہیں کہا، دن کون سا ہے، بس یہ ہے کہ میرا پروگرام یہ نہ وہاں پر بھی ہو اور یہاں پر مجھے دن بتا دیں۔ پھر ہم نے ایک آدھ دن بتایا، لیکن اس دن ان کا پروگرام تھا، یعنی پچھلا جو منگل گزرا۔ پھر 9 تاریخ کا ٹائم رکھا، باوجود اس کے کل بھی پروگرام اور آنے والا کل بھی پروگرام، یعنی مسلسل پروگرامات ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اتنے شاگرد ہوں، جگہ جگہ افتتاح، جگہ جگہ کسی جگہ مسجد کا افتتاح، کسی جگہ مدرسے کا افتتاح، شادی ہے یا نکاح ہے، بے شمار ایسے معاملات ہیں۔ باوجود اس کے اتنی مصروفیات کے اس وقت کا جو ٹائم ہے یہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے استاد جی کا، کیوں اس وقت مطالعہ کرنا ہوتا ہے، صبح اسباق پڑھانے ہوتے ہیں۔ جو مدرس ہوتا ہے یہ ٹائم کوئی مدرس نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، اور باوجود اس وقت یہ جو دورانیہ چل رہا ہے، کیونکہ آگے سالانہ امتحان قریب ہے، وقت بڑا کم سا ہوتا ہے، شروع میں پھر کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے، یہ وقت کوئی نہیں دیتا۔ باوجود اس کے استاد جی نے بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا اور بہت سی دعائیں استاد جی کی ہیں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ یہ جو مسجد کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر جو آپ کے ہاں یہاں پر مکتب میں الحمدللہ 7 کلاسیں اور اسی طرح 8ویں کلاس دراسات دینیہ چل رہی ہے، اور یہ تعلیم بالغان کا جو ہم ہر سال 2 مہینے یہ کورس رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ساتھیوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ہم کس کو پڑھائیں؟ مہربانی تو آپ کی بھی ہے، صرف ہماری نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ استاد جی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے استاد جی کا دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو قدم قدم پر اجر نصیب فرمائے، قدم قدم پر رحمتیں نصیب فرمائے۔ استاد جی کے ساتھ آسانیاں تو ویسی ہیں، اتنے شاگرد ہیں استاد جی کے، لیکن پھر بھی ہمارا حق ہے استاد جی کے لیے دعا کرنا۔ تو اتنی عاجزی، اتنی انتصاری، اتنی محبت، بلکہ میں یہ الفاظ جو بول رہا ہوں زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن استاد جی کا اپنا ایک روب ہے، تو آپ اس چیز کو شاید اتنا نہیں سمجھتے، یہ تو مدرسے کے طلباء ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو بہت اجر نصیب فرمائے۔ اب میں مزید آپ کے اور استاد جی کے درمیان میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، میں استاد جی سے ملتمس ہوں کہ اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ کفا
والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے انتہائی قابل صد احترام میرے معزز سامعین حضرات، اور خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ ایک فعال آدمی، دین کا غم رکھنے والے، دین کی تڑپ اپنے دل میں رکھنے والے، اور انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا یہاں کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل اور اس کے کرم سے آپ کو ایک اچھا عالم، جو آپ کی بھی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، اور تقریباً جیسے حضرت نے ابھی ارشاد فرمائے کہ 6-7 کلاسیں جو صبح سے میرا حال شروع ہوتی ہیں، مسلسل وقفے سے کلاسیں لگتی ہیں، تو ایسا نظام ظاہر ہے کہ بہت کم جگہوں پر ہے۔ مسجدیں ہم الحمدللہ جاتے رہتے ہیں، یہاں تعلیم بالغان اور وہاں بچوں کو صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم دینا، یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر علم الہی یہ کوئی عام ایسا فن نہیں ہے، کوئی عام ڈگری نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے فنون ہیں، ڈگریاں ہیں، تعلیم ہے، یہ ساری کی ساری جاتی ہیں جو جا کر کسی آدمی پہ جا کر بند ہو جاتی ہیں۔ ایک کشتی اس نے بنائی، چلتے جو نوح علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے۔ کپڑے اس نے سیل ہے جو چلتے کسی نبی تک پہنچ جائیں گے۔ انگلش کی زبان یہاں سے شروع ہوئی تو فلانے تک پہنچ جائیں گے۔ علم الہی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ علم 7 آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معلومات اور اس کا علم، اس کی جو ذاتی صفت، یہ 7 آسمانوں سے اوپر وہاں سے نیچے پر آتی ہے۔
اور یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. جس طرح اللہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، تو علیم علم جاننے والے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اس کے لیے ہر زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں میں سے انبیاء علیہم السلام کا چناؤ کرتے ہیں. کوئی بھی نبی وہ کہیں الیکشن سے اور ووٹوں سے اور کثرت سے اور لوگوں کی رائے سے نہیں بنتا، یاد رکھنا. حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنی مرضی اور منشا سے جس کو چاہتے تھے نبی بنانا تھا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا انتخاب کیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم. پھر اللہ نے براہ راست نبی کی تعلیم و تربیت کا انتظام خود کیا ہے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے علم الہی کو اللہ کے ما سوا کسی غیر سے حاصل کر کے آیا ہو. سارے نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ایک فرشتہ ہے جس کو جبرائیل بولتے ہیں، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے. سارے نبیوں کے پاس اس کا آنا جانا، وہی لے کے وہی لے کے وہی لے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام 23 سال کا زمانہ آپ کے نبوت کا ہے. 40 سال کا زمانہ مکے کا ہے جو نبوت سے پہلے آپ نے گزارا ہے، اور 23 سال کا زمانہ نبوت کا. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے. اور وحی کا سب سے پہلا جو انتخاب ہوا انسان کے سینے کا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ خود اپنے بندوں کو چنتے ہیں. جو حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی. اب اس کے الفاظوں پہ تو غور کریں کہ کتنا عظیم الشان من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے. اللہ دیکھو دنیا میں اگر وزیر ہو نا تو ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ایک پلاٹ دے دیتے ہیں، بہت زیادہ بھلائی کرے گا تو کہے گا تم غریب ہو، دکان لے لو، گاڑی لے لو، کوئی اور چیز دے دو. تو آدمی ہمیشہ تعریف کرتے کہ نہیں سچ سے بولو، اس چیز کو نمایاں رکھتا ہے. یہ کیا بھائی اوپر کیوں رکھا؟ اور یہ وزیر صاحب نے مجھے یہ جو ہے نا ایک تحفہ دیا، گھڑی دی تھی، فلانی چیز دی تھی. اس نے ارادہ خیر کا کیا ہے. اور جو اللہ زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، چاند کا مالک، ستاروں کا مالک، سورج کا مالک، یعنی کوئی ایسی چیز زمین کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، ہمارے جسم کے اندر ہو، اس کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. چاہے تو اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کر دیتا ہے، ایسی طاقت والا اللہ ہے. ہم نے مسجدیں بنائے ستون لگا لگا کے، دیکھو بغیر عمد ترونہا،
اتنا بڑا آسمان، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ چاند کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، پنکھے ہم نے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں کہ اس نے اتنے بڑے سورج کو بغیر میخوں کے اور بغیر زنجیر کے اور بغیر کسی واسطے کے زمین اور آسمان کے درمیان اس کو معلق کیا ہوئے، وہ چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس پہ غور کریں، پھر آپ اپنی تعلیم پہ پھر غور کرنا ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کا انتخاب کس نے کیا ہے، چاہے تھوڑا علم کیوں نہ ہو، چاہے بہت زیادہ علم کیوں نہ ہو، یہ تھوڑا سا علم بھی انبیاء کی وراثت میں سے ایک حصہ تھوڑا سا بھی لے لینا، اس نے بحظ وافر بہت بڑا حصہ لے لیا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کے الحی القیوم، جو سارے نظام کو تھامنے والے، کوئی چیز اللہ کے سامنے سرکشی نہیں کر سکتی۔ یہ پانی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر ہوا کسی کو نہیں چھوڑتی، پانی کسی کو نہیں چھوڑتا، لیکن ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ علم دین کی سمجھ نصیب کرتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو۔ آپ نے اس میں ہزارہا مسائل پڑھ لیے، میں نے اس کو موٹا موٹا دیکھا ہے، یعنی ہزارہا مسائل آپ نے اللہ کے فضل سے حضرت مولانا سے پڑھ لی ہے۔ یہ آپ کا پڑھنا آپ کا کمال نہیں ہے، کبھی یہ نہ سمجھا کہ میں بہت بڑا کمال، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، میں نے بھی کوئی کمال نہیں کیا، سمجھے؟ اللہ کا احسان ہوا ہے۔ ہم تو دیہاتوں میں رہنے والے، پہاڑوں کے رہنے والے لوگ، اگر ہم اس ماحول میں اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم اس پہاڑی ماحول میں پڑے رہتے ہیں۔ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، لیکن آگے کا اسلوب انما انا قاسم، کتنی بڑی بشارت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، انما انا قاسم۔ اے محبوب آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ یہ علم اللہ کریم اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو اتارا ہے۔ یہ عظیم علم، کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ دین، خاص طور پر یہ قرآن ایک نصیحت ہے، عظیم نصیحت، جو انسانوں کے دلوں کو بدلنے والی، زنگ آلودہ دلوں سے زنگ کو ہٹانے والا۔ پتھر میلا ہو گیا، جگہ میلی ہو گئی، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تیزاب ڈالتے ہیں اور اس سے وہ جگہ چمک جاتی ہے۔ انسان کا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اگر یہ زنگ آلودہ ہو جائے اور اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مختلف پتھر ہیں، بعض اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، بعض وہ پتھر ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، لیکن انسان کا دل جب معصیت سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ پھر کسی کو یعنی مارنے کو اور قتل کرنے کو اور یعنی ایسے جرائم کرنے کو یہ بالکل تیار رہتا ہے، لیکن قرآن مجید اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ فوراً اس زنگ کو اتار دیتے۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قوم کے سردار تھے، شرک میں زندگی گزار رہے تھے جیسے بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
اس زمانہ میں بھی لوگ بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے تھے، ننگے کرتے تھے، اس وقت ننگے کرتے تھے، کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو دماغ خراب ہو گیا، آگے بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے اللہ کے محبوب نے انہیں بھیجا تو انہیں اعلان فرمایا آج کے بعد کوئی ننگا بیت اللہ میں طواف نہیں کرے گا، اور یانن کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس زمانہ میں لوگ شرک والے بھی تھے، آتے تھے بیت اللہ میں کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی ملت ابراہیمی پہ حج کر رہے ہیں۔ تو فیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو مکہ کے کافروں نے ڈرا دیا، کہنے کہ اس نبی کی بات نہ ماننا، اس کی بات مانو گے تو بیوی میں اور شوہر میں اور بھائیوں میں اور بہنوں میں اور اختلاف پڑ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، ایسا ڈرایا۔ تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی کہ اس کی آواز بھی میرے کانوں میں نہ پڑے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے، اللہ کے محبوب کر رہے تھے، نماز پڑھی، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے، تو میں بھی شاعر ہوں۔ ایک مستری کا کام اچھی طرح جانتا ہے، ترخان کا کام اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر ایک ترخان کے سامنے کچھ چیز رکھو گے، نقص ہوگا، فوراً کہے کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا، مستری دیکھ کر کہے گا اس نے صحیح کام نہیں کیا۔ تو کہنے لگا اگر یہ شاعر ہے تو میں بھی شاعر ہوں۔ تو اب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سا کلام پیش کر رہا ہے۔ کانوں سے روئی نکالی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو فوراً یہاں سے اترتی ہوئی وہ دل کے اوپر زنگ تھا، مارا، اس کو صاف کر کے رکھ دیا، بالکل صاف کر دیا۔ رسول اللہ گھر تشریف لے گئے، پیچھے تو پہلے دوسری بھی چلے گئے، فرمایا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس قرآن کا ایسا اثر ہے کہ میرا زنگ آلودہ دل، جو میں نے آج تک شرک اور کہاں کن معصیتوں میں زندگی گزاری، اور آپ کے اس کلام نے میرے دل میں تبدیلی پیدا کر دی، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی نشانی دیں کہ میں اپنی قوم کی طرف داعی بن کے جانا چاہتا ہوں اور انہیں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ جب حلاقے کے قریب پہنچے تو یہاں ایک نور پیدا ہوگا اس جگہ میں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نور یہاں پیدا ہوا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا باپ دادے کا دین چھوڑا تو مسئلہ ہو گیا ہے، یہاں کوئی نشانی سے نور پیدا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، نور تو یہاں کسی کا نہیں پیدا ہوتا۔ تو دعا خود کی، اے اللہ، تو پہلے دوسری نے خود دعا کی، پہلے تو رسول اللہ نے دعا کی تھی، اے اللہ اس نور کو کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ تو اعصاب منتقل ہو گیا، یوں چل رہے ہیں تو لیٹ جیسے روشنی ہو رہی ہے۔ ماں کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی، اور لوگوں کو دعوت دی۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ نہ ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ابت و عصت، میری بات سے انکار کیا اور نافرمانی کی ہے، آپ ان کے لیے بدعا کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بدعا کے دعا کر دی، اللہ قبیلے دوست کے لوگوں کو مسلمان کر دے۔ تو بہت بڑی ایک جماعت آ کے رسول اللہ کے پاس مسلمان ہو گئی، آپ نے بدعا نہیں کی۔ تو یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، نصیحت۔ فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ یہ ہے کدھر، کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، وہ صحیفے جو 7 آسمانوں سے اوپر، اور وہ صحیفے بھی اتنی مکرم، بزرگی والے، عظمت والے، کہ اس کے اندر یہ صحیفے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ان صحیفوں کو کہتے ہیں فی صحف مکرمہ۔ جو صحیفہ مکرم ہو سکتا ہے تو کیا جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ سینہ مکرم نہیں ہوگا؟ وہ سینہ میں تو مکرم ہوگا،
کہ قرآن اللہ کریم فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعہ، بہت بلند ہے، نہ کوئی جن جائے، نہ کوئی شیطان جائے، نہ کوئی ملعون جائے، وہ تو جبرائیل بھی نہیں جا سکے۔ پھر میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر گئے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کا دیدار ہوا ہے، یعنی اس سے اوپر اور جبرائیل بھی نہیں جا سکے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، اتنے پاکیزہ وہ صحیفے ہیں کہ عام انسانوں سے کہا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو ناپاکی کی حالت میں نہیں لگا سکتے، یہ میرا کلام ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو غسل کرو، اگر جنابت ہے تو غسل کرو گے، وضو نہیں ہے تو وضو کرو گے، ہاں زبانی بغیر جنابت کے اگر آپ کا وضو نہیں ہے زبانوں پڑھ سکتے ہو، لیکن میرے اس کلام کو تم جو ہے نا ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ مطہرہ ہے۔ فی صحف مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سفر سفیر کے معنی میں ہے جو آتا ہے دو قوموں کے درمیان روابط کرواتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے۔ تو جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے کر قوموں کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو بہت خود عظمت والے ہیں اور نیکوکار ہیں، کرام بررہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اب اللہ ادھر آ رہے ہیں کہ علم تو بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، میری صفت ہے، میں نے اس کو اتارا ہے، لیکن انسان تو اپنے حقیقت پہ تو غور کرنا کہ تو اپنے ماضی کو بھولتا ہے، حال کو دیکھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، ہم سارے نا مسمی ہوں تو میں بہت بڑا آدمی ہوں، ماضی کو بھول گیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا حالت تھی، پھر دنیا میں آیا بچہ تھا مجھے کیا حالت تھی، پھر 8-10 سال کا تھا میری کیا حالت تھی، اب چلو فیکٹری والا ہو گیا، مال والا ہو گیا، شہرت والا ہو گیا، گاڑیوں والا ہو گیا، یہ تو حال ہے۔ ماضی کی طرف جا کے ذرا غور تو کرو کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں اس حال کے اندر اس تک پہنچایا ہے، اور مستقبل میں ہم دنیا کی امیدیں لگاتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، مکان بناؤں گا، مال بناؤں گا، بیٹوں کو مکان بنا کے شادی کروں گا، پھر مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، امیدیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی ای شیء خلقہ، سوال ہے، استفہام ہے، سوال کیا جا رہا ہے ای شیء خلقہ، تمہاری تخلیق سونے سے ہے، سوال چاندی سے ہے، کوئی یاقوت اور مرجان سے ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں، پہلے سوال ہوتے فی ای شیء خلقہ، پھر اللہ فرماتے من نطفۃ خلقہ۔ کیا اس کو کسی کو انکار ہے کہ ہم سارے ایک پانی کا قطرہ ہے؟ کوئی شک کرنے والے ہیں تو بتائیں، سارے شادیاں نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے حقوق پورا نہیں کرتے، پھر جو منی کا قطرہ ماں کے رحم میں نہیں جاتا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں انسان تو کس وہاں میں اور کس دنیا میں تو پڑا ہوا ہے، تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں وہ اللہ ہوں کہ ایک ناپاک جو پانی کا قطرہ ہے کہ جسم سے خارج ہو جائے، مسجد میں نہیں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ میں ہوگے باہر نکلو، مسجد سے باہر نکلو، اگر زیادہ بلا وجہ رہو گے تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ایسا قطرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، یہ تو انسان کی تخلیق ہے۔ پھر جب انسان کا تعلق علم سے ہو جاتا ہے، علم الہی سے ہو جاتا ہے،
تو پھر یہ انسان چلتا زمین پر ہے، اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ چلتا زمین پر ہے، اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو رب کریم پہلے اعلان فرماتے جبرائیل یہ فلانا آدمی میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے جسم میں، اس کے دل میں، اس کے تصورات میں میرا دھیان ہے، اور میرے محبوب کا سارا طریقہ اس نے اوڑا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ من احیا سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سے بڑی بشارت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے خدا کی قسم بادشاہ کہہ دیں اب ہمارے ساتھ ہو گئے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں کس سے؟ فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ، ایک نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے، فقدرہ، پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے اس کے لیے ہر چیز کو مقدر کر دیا۔ کیسے مقدر کر دیا؟ اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ ماں کے پیٹ کا زمانہ، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یاد رکھنا، اس میں سارا دخل رب کریم کا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکھا وقت، کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کا سعید ہونا، اس کا شقی ہونا، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کی شکل و صورت، یہ سب ماں کے پیٹ کے اندر وہ ایک زمانہ ہے، اس میں بن جاتا ہے۔ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اس میں دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچے کی ولادت کا راستہ آسان کر دیا کہ اب دنیا میں آئے، اس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، اس عملی میدان میں آ کر عمل کرے اور اپنے لیے جنت کو کمائے۔ ثم السبیل یسرہ، یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم والا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، کتاب جو نصاب ہے اللہ نے خود بھیج دیا ہے۔ اب امت کو یہ حکم ہے کہ تم میرے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تم اگر اس کی پیروی کرو گے اللہ فرماتے میرے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگ چھلانگے مار کر نہیں جائے گا، واسطہ رسول اللہ کو میرے عزیزوں بنایا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی ہر مسلمان کرے، لازمی کرے، ہر حال میں کرے، ہر حال میں کرے کہ اپنا نقصان نہ کرے۔ بہت بڑا نقصان انسان کا اخروی اعتبار سے ہوگا کہ ایک آدمی جب سے پیدا ہوا ہے اگر یہ زندگی بھر میں سجدے میں پڑا رہے تو یہ پھر بھی کہے گا مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا ایک منٹ یا ایک سیکنڈ اللہ کی یاد کے بغیر کیسے گزر گیا۔ آج مجھے نعمتیں کم مل رہی ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، آگے فیصلہ کر دیا ثم اماتہ فاقبرہ، بس ختم۔ وزیر آیا، بادشاہ آیا، کروڑ پتی آیا، زمینوں کا مالک آیا، ثم اماتہ فاقبرہ، بس اس کو موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ یہ درمیان کا زمانہ عمل کا تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد 15 سال کے بعد یہ سارا زمانہ عمل کا تھا، عمل کا تھا، عمل کا تھا۔ قبر کے بعد جانے کے بعد صحیفے سارے بند ہو گئے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، بس سارا سلسلہ ختم۔ اب ایک اور زمانہ شروع ہو گیا، برزخ کا ہے، جزا اور سزا کا ہوگا۔ پھر ایک حشر میدان آئے گا، وہ بدلے کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وہاں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار عمل کا دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جس کا عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کہتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا عمل ہے، مجھے مل گیا ہے۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، بائیں ہاتھ میں، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے کاش کہ میرا عمل مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، میں حساب و کتاب کو جانتا ہی نہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ یہ پہلی جو موت ہے، دوبارہ پھر زندہ نہ ہونا ہوتا میدان محشر میں، وہی موت ہماری قاضیہ ہوتی، آخری فیصلہ کرنے والی ہوتی، انسان کیسے واویلا کرے گا؟ یا لیتنی کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، ہائے ہائے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ما اغنا عنی مالیہ، جس مال کے لیے جھوٹ بھی بول رہا تھا، غیبت بھی کر رہا تھا، حسد بھی کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور ہم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے نمازوں کی طرف نہیں آئے۔ انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، پکڑو جہنم میں پھینک دو۔ تو میرے عزیزو، یہ علم نعمت ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی، اس کی قدر کرو۔ یہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم اللہ یعطی، رسول نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ علم اللہ نے میرے پاس، پھر وہ ذرہ 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 ذرہ، کسی کو بہت بڑا علم مل گیا، پورا حافظ قرآن ہو گیا، حدیثیں یاد کر لی، پورا عالم بن گیا، لیکن اگر کوئی آدمی پورا عالم نہیں بن سکتا ہے، کم سے کم مسلمان پکا بن جائے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزوں کو حاصل کیا جائے۔ اور یہ علم ایسی عظیم نعمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے دیکھیں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کو بتا دیا جاتا ہے عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے تو عذاب نہیں ہو رہا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ میرے اللہ، یہاں سے میں جا رہا تھا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا، واپس آیا تو عذاب نہیں ہو رہا، عذاب ختم۔ بظاہر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس تھوڑے سے زمانہ وقفے میں کیسا یہ معاملہ ہو گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ، عیسیٰ نے فرمایا عیسیٰ، یہ آدمی تھا مسلمان لیکن گناہ گار تھا، کافر کے لیے کوئی بھی صدقہ، خیرات، دعا، انبیاء کی سفارش کافروں کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ کافر کے لیے نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نہ صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ ایمان کو بچانا میری آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم تھوڑا بھی ایمان لے کر جائیں تو رسول اللہ کی شفاعت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان کی محفلوں میں بیٹھو، ایمان کا تذکرہ کرو کہ ایمان بڑھتا رہے بڑھتا رہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، بعض دفعہ بالکل انسان کے اندر سے بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے بعض دفعہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے لوگ حرکات کرتے ہیں کہ انسان، یعنی رسول اللہ کی توہین کر دی کسی مسلمان نے، قرآن کی توہین کر دی، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اس سے جو ہے نا سلب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ آدمی تھا گناہ گار لیکن مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، تو اس کی سزا اس کو مل رہی تھی قبر میں۔ یہ تیسرا جو دور ہے، برزخ والا دور ہے، یہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ فی رسول اللہ نے فرمایا جو نیکی والا جنت کی کھڑکیاں کھول جائیں گی، جہنم والے جہنم کے راستے کھول جائیں گے، سام مسلط ہو جائیں گے۔ حدیثیں موجود ہیں ساری، اب سنتے ہو، بعض سنتے ہو۔ لیکن یہ آدمی جب مر رہا تھا تو اس کی گھر والی امید پر تھی، جب اس کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بچے کو جب اس قابل ہوا کہ اس کو مکتب میں چھوڑے، جب اس کو مدرسے میں چھوڑا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو فوراً اس کے باپ کے گناہ معاف کر دی جاؤ۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ تو بسم اللہ پڑھی انہوں نے۔ ہمارا جو قرآن ہے یہ تو ساری آسمانی کتابوں سے، یعنی اس کا مقام زیادہ ہے، افضل، اور کتابیں ہیں لکھ کر دی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، لیکن قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔
اس لیے ایک تو قرآن مجید کو سیکھو، دوسرا خود بھی اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ اب دیکھیے اب کتنا ہم لوگ کرتے ہیں، سکولوں میں کتنی بڑی فیس دیتے ہیں، اور دینے بھی چاہیے۔ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم وقت کا تقاضا ہے، ہونی چاہیے، لیکن اہتمام سفید روزانہ غسل کر کے صاف کپڑے فلانا فلانا فلانا، اور نہ گیا تو ماں باپ کو فکر ہو گئی، اور مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، بغیر ٹوپی کے جاتا ہے، بغیر منہ دھوئے جاتا ہے، ننگے پاؤں جاتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ناقدری کی علامت ہوتی ہے کہ دنیا تو ہمیں دنیا ہی دے گی، وہ ہمیں جو ہے نا اور کچھ نہیں دے گی، لیکن یہ دین ہمیں دنیا بھی دیتا، ہمیں آخرت بھی دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو بھی دین سکھائے، قرآن سکھائے۔ جہاں ہم دینی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں دینی تعلیم بھی دیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ لوگ اس ماحول میں کہ ہزار ہاف کی مصروفیات ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کاروبار ہے، فلانا ہے فلانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے بولنا کی وساطت سے کہ آپ کچھ نہ کچھ دین کے مسائل سیکھتے ہو، لازمی ہے کہ ان پہ پورا عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وضع قطع میں، غمی میں، خوشی میں، سونے میں، اس میں حسنہ کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اتنے ہمارے محبوب ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو رسول اللہ پہ انتہائی گراں گزرتی ہے کہ اللہ میری امت کو تکلیف پہنچ گئی۔ پہلے امتیں لوگ گناہ کرتے تھے، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات کو یہ کام کیا ہے، خود لکھا ہوتا تھا، لکھنا کوئی نہیں تھا، من امر اللہ۔ رسول اللہ کے صدقے سے ہمارے ڈھیروں گناہ ہیں، دروازے پہ لکھے نہیں جاتے، حکم دیا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، ورنہ دروازوں پہ لکھنے کا ہوتا تو خدا کی قسم شاید ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکتے۔ جتنے جرائم سابقہ قومیں کرتی ہیں وہ سارے اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم تحقیق کر لیں، قومی لوط کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں، قوم مدین کو دیکھیں، قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان کے جو اعمال تھے وہ آج امت کے اندر پائے جاتے ہیں، ان پہ پتھر برسائے گئے۔ میں اور آپ کیوں بچے ہیں؟ رسول اللہ کی وجہ سے بچے ہیں، لیکن یہاں بچیں گے آخرت میں سزا ہوگی۔ ان کا کپڑا میلا ہو گیا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، ہمیں دھونے کا حکم ہے۔ ان کی زکوٰۃ، ان کا مال غنیمت ادھر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر یہ آدمی مخلص ہے، اس کا پیسہ حلال کا ہے، آگ اس کو جلا دے گی، اور اگر اس کا پیسہ حرام کا ہے آگ نہیں جلائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، ہم تو کتنا گڑبڑ کرتے ہیں، اور اللہ کہتا بھی رکھ دو ادھر، ٹھیک ہے تم پاکیزہ کماتے ہو یا حرام رکھو ادھر، آگ آئے گی جلائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں جلا جائے، لیکن ہمیں اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے، یہ رسول اللہ کے واسطے سے رکھا ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ کی قدر کرنی چاہیے، ہر آن ہر گھڑی رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ محبت تو درختوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ سفر میں تھے، ایسے راستے میں آرام کی جگہ آرام فرما رہے تھے، جگہ تھوڑی دور تھی، ایک درخت تھا، اس درخت پورا آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ درخت نے اللہ سے ہر چیز، آپ کہیں گے درخت کیسے بولتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ پتھر رسول اللہ کے ہاتھوں میں پتھروں نے گواہی دی، حیوانات نے آ کے گواہی دی، وہ خشک تنا جو مسجد نبوی کے اندر تھا، آپ نے بخاری اور اس میں حدیثوں میں آتا ہے خشک تنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سہارے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ جب اس پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ
تنا جب رسول اللہ سے جدا ہو گیا تو حدیث میں آتے سے رونا شروع کر دیا، اور رونا بھی ایسا کہ چیخ آواز کے ساتھ جیسے بچے نہیں روتے ایسی آواز آ رہی، تنا رو رہا ہے، رسول اللہ کی جدائی پہ رو رہا ہے۔ میں اور آپ ڈھیروں سنتیں چھوڑتے ہیں، رسول اللہ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے، ہم رسول اللہ سے دور ہوتے، ہم نہیں روتے، ہم اس میں نہیں روتے، خوش ہوتے، ہزار سنتیں ہم چھوڑتے، تو رسول اللہ کے قریب تو نہیں ہو سکتے۔ قریب ہونے کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا، ایسا الٹا ملٹا طریقہ نہیں ہوگا۔ وہ تنا رو رہا ہے، رسول اللہ اٹھے، اپنے سینے سے لگایا تنے کو اور فرمایا کہ تیرے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہوں، اس میں تو راضی ہے کہ میں تجھے یہاں دفنا دیتا ہوں اور کل قیامت کے دن تو جنت میں ایک درخت بن کے آئے گا اور جنتی تیرا پھل کھائیں گے۔ اس پہ اس نے اپنی ہچکیاں بند کی درخت نے۔ ایک درخت کو اتنا احساس ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا قرب ہمارے لیے دارین کی سعادت، تو میرے عزیزو میں اور آپ اس کے احساس نہ کریں تو ہم پھر مارے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ایک درخت آیا تھا اور زمین کو پھاڑتے آیا، یہاں کھڑا ہو کے چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے اجازت لی تھی، میری زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ پھر آپ کو واقعہ مشہور ہے غار ثور کا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں گئے اور اس کو سارا صاف کیا مکمل طور پہ۔ آپ ہجرت پہ جا رہے تھے، غار میں گئے، اندر داخل ہوئے، جہاں جہاں سوراخ سارے بند کر دیے۔ اب اللہ کے ایک سوراخ رہتا تھا، وہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا، باقی اللہ کے محبوب اندر گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک ایسے رکھے ہوئے، انوارات اور برکات، چہرہ چمک رہا ہے، آپ اس کا دیدار۔ چونکہ بکر نے فرمایا تھا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال میرا ہو، ذات رسول اللہ کی ہو، دوسرا آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اللہ کا ہو، تیسرا بیٹی میری ہو، نکاح رسول اللہ ہم کے ہو۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پور کر دی تھی، سارا مال خرچ کیا، رسول اللہ پہ خرچ کیا۔ رسول اللہ فاطمہ عامہ عائشہ کو نکاح میں دے دیا، اور وہاں غار ثور میں آپ آرام فرما رہے، ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے چہرے انور کا دیدار کر رہے، انگوٹھا رکھا ہوا ہے۔ ایک سانپ کی کیا مجال ہے، سانپ کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت بکر صدیق کو آگے کاٹے، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جس نے نبی کو کندھے پہ اٹھا کے غار ثور تک پہنچایا ہے، لیکن اس سانپ کے اندر رسول اللہ کا دیدار کرنا، آپ کا دیدار کرنے میں ایسا مجذوب ہو چکا تھا کہ اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آگے سیدھا ڈنگ مار گیا پاؤں کے اوپر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی اتنی زیادہ، وہ بہت سریلا تھا، آنکھوں سے آنسو گر گئے سے، لیکن ہلے نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ، بس فرمایا بکر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈنگ مارا، اتنی تکلیف ہوئی کہ برداشت نہیں، فوراً لعاب لگا، اسی وقت ختم۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ جن مکڑی اور کبوتر جنہوں نے فوراً بس آپ اندر داخل ہوئے، پیچھے مشرکین مکہ نے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کرو، ان پاؤں کے نشانات پہ لوگ چلتے چلتے غار ثور کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر یوں نیچے سے دیکھتے تو رسول اللہ اور بکر خود دیکھ لیتے، اور حضرت بکر نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بکر غم نہ کرو، غم اپنا نہیں ہوتا، اپنا خوف ہوتا ہے، غم دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تابوت میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو، 2 جملے فرمائے، لا تخافی ولا تحزنی، تو اپنی ذات پہ غم نہ کرنا، تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، اور اپنے اس بیٹے کا خوف بھی نہ، اس کا جو ہے نا غم نہ کرنا، اس کو میں واپس لوٹاؤں گا۔ خوف اپنی ذات پر ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت بکر صدیق کو اللہ کے محبوب کا غم تھا، تو اللہ نے فرمایا لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ جو کبوتر ہیں، بعض تفسیروں میں لکھا ہے جنہوں نے وہاں انڈے دیے تھے،
اس کبوتر کے نسل کے کبوتروں کو مکے میں اللہ نے پھیلایا ہے کہ مکے کے جو کبوتر چوک بھرا ہوئے بعض علماء نے لکھا اسی نسل کے ہیں، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا اس کو، یہ کبوتر اس نسل کے ہیں، ڈھیروں 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 کبوتر جنہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی۔ تو جو انسان رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، حدیث کو سینے سے لگائے گا، صحیفہ کتنا بابرکت ہوتا ہے تو وہ سینہ کتنا بابرکت ہوگا جس میں ہر وقت انوارات اور برکات ہوں گے۔ اس لیے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ رسول اللہ، یہ حدیثیں، اس میں زیادہ تر حدیثیں ہیں، آپ عملی طور پر بھی ایک اچھا مسلمان بن کے اپنی زندگی گزاریں، ایک بہترین مسلمان بن کے۔ زندگی رہ جائے گی، عارضی ہے، نہ جھوٹ بولو، نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس وقت اگر اس کائنات میں کوئی لوگ سب سے بہترین ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ علماء کا جماعت اور طلباء کی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ دیکھو سارے ادارے بند رہے کرونے میں، لوگ بھاگتے رہے، لیکن ان علماء نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اپنے مسلح پہ بھی کھڑے رہے، آپ کو ساتھ جوڑتے رہے۔ ہمیں آرڈر ہوتے رہے فاصلے رکھو، ہم لوگوں سے کہتے جوڑ کے رکھو، ہم نے جوڑتے رہے۔ ہم نے آپ کو ساتھ جوڑا ہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے پاس رسول اللہ کی وراثت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ اور ہم سارے ایک لین پر سے کھڑے ہو کر جائیں۔ ہم نے آپ کے بچوں کی تعلیم کو ضائع نہیں کیا، سارے ادارے آج تک تباہ ہو رہے ہیں، لیکن دینی اداروں میں بچے تو سارے ہمارے نہیں ہیں نا۔ یہ جو مثلا ہمارے ہاں سارے جو مدرسے ہیں 1100 بچے ہیں، تو 1100 بچے تو ہمارے اکیلے کے تو نہیں ہیں نا، یہ سارے اب مسلمانوں کے ہیں۔ اب لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جی غریب لوگ کا، بابا غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین ہوتا ہے، یہ غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو چن لے گا۔ لیکن پنجاب کے چاروں صوبوں کے لڑکے ہمارے ہاں، پورے پاکستان بھرا ہوا ہے، ہم نے الحمدللہ اپنے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، ان کو بچوں کو قرآن پڑھایا، ان کے بچوں کو دین سکھایا، لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ آج اگر تبلیغ کا راستہ یہ اجتماع ہوا ہے، کھلا ہے، حرمین کا راستہ جو کھلا ہے، اور یہ وبائیں جو دور ہوئی ہیں، خدا کی قسم ان مدارس ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اتنے بڑے ناراض تھے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ان کی قدر کرو، مساجد کی قدر، علماء کی قدر، طلباء کی قدر کرو، کسی بھی طالب علم کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ وہ مخلوق ہے کہ حدیث میں اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں کہ تم اللہ کا دین، اگر اس کے بوٹ پھٹا ہوا بیچارے کا، ٹوپی میلی ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے دین عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاں ماشاءاللہ مولا، میں نے کہا سامنے تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ایک اچھے سلجھے ہوئے آدمی اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو آپ کے اس ماحول بنایا ہے، بچوں پہ محنت، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی علماء کی قدر، ان سے اپنا جوڑ رکھیں۔ یہی علماء ہر جگہ ہمیں کام آئیں گے، خدا کی قسم، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ جتنے پاکستان کے علماء اپنے عوام کے ہمدرد ہیں، اور جتنے ان کے ہمارے دلوں میں جتنے اپنے مسلمانوں کا غم ہے، سب سے زیادہ سروے کر لو، اگر کم تنخواہ کسی کی ہے تو مسجد، امام مسجد کی ہوگی، اس نے کورونا میں نہ مسجد کو چھوڑا ہے نہ تدریس کو چھوڑا ہے۔ ہمارے اداروں میں استاد پڑھاتے رہے، انہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی، کورونا ہے، سب باقاعدگی کے ساتھ پڑھاتے رہے، یہ ثمرہ سارا آپ کو ملتا ہے۔ اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے اور یہ علماء نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کلمہ بھی نہ آتا۔ اور پوری دنیا میں بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے کوئی آدمی ثابت کر دے کہ جو یہ کہے کہ میرے پہ کسی مولوی صاحب کا احسان نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو تیرے اوپر احسان ہوگا، اس لیے کہ تو کلمہ جو پڑھتا ہے تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہے گا مجھے ماں نے پڑھایا ہے، تو ہم کہیں گے ماں کو کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہے گا باپ نے پڑھایا ہے، باپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ مسجد کے امام نے پڑھایا ہے۔
کہیں تو جا کر یہ مسئلہ لگے گا کہ یہ استاد نے پڑھایا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان صدر سے لے کر وزیر سے لے کر کوئی مجھے لا کر دکھا دو، وہ کہ مجھے مولوی پہ کوئی احسان نہیں، چونکہ میں براہ راست، تو فرشتہ تو نہیں ہے، نبی تو نہیں تھا کہ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، تیرے پاس جو بھی کلمہ، نماز، دعائے قنوت، تمہارا اخلاق اچھا، اس کا اندر عالم کا ہاتھ ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہم سارے ہوتے تھے 8-8 10 سال کے، یہی علماء ہم سب کو کلمہ سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ آپ کو سب کو پڑھایا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت عظمی ہے۔ ان مدارس کی، علماء کی، طلباء کی قدر کریں گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ دو چیزوں سے ملک تباہ ہو جاتا ہے، تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے اور معیشت تباہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی دو بنیادی چیزیں ہیں اور اس کو دونوں کو اس وقت تباہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ادارے بند ہیں، نیٹوں پہ پڑھایا جا رہا ہے، فیسیں پوری لی جا رہی ہیں۔ صرف دینی ادارے الحمدللہ کورونے کے اندر بھی انہوں نے پورا ٹائم دے کر پڑھا ہے، باقاعدہ ان کے سارے۔ میں نے کہا ہم لوگ آپ کو ساتھ جوڑتے رہے، ہم نے مسجدیں نہیں چھوڑی، اور سب کہتے بیماری لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی، ہم لوگوں کو محنت کرتے وہاں صفوں میں جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ کے۔ چند دن ہماری مسجد میں رہا ایسا، لیکن وہ کراچی کے واقعے کے بعد پھر ان کو میں نے چند چیزیں سمجھائی، میں کچھ لوگوں کو بلا کر، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کورونا ہے، تو میں نے کہا آپ سارے خط لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ کہتے ہیں لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا فاصلہ کرتے ہو؟ اب سوچتے کہ میں نے کہا خط جو لیتے ہو تو یہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے، نہیں تو ادھر کھڑا ہوتے، سارے خط لیتے ہو۔ اور میں نے چند مثالیں دی، اللہ ان کو خوش رکھے، میری بات ان کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مل کے کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھتے، یہ روزمرہ کے معمولات ہم سب کے ہیں، اور نہیں آتے اور حجا ہمارے بال بناتے اور خط لیتے اور فلانا کرتے ہیں، وہاں کورونا نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کورونا کیسے آئے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اس لیے آپ اپنی قدر بھی کریں، اپنے عالم کی قدر بھی۔ آپ کی قدر اپنی یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو، بس آپ کی اپنی قدر یہ ہے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ وہ علم دے گا جو آپ نے نہیں سیکھا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ ہم دعا کرا دیں، آپ کرا دیں بابا۔ یہ ختم ہو گئے، اختتام ہو گئے نا؟ نہیں، اچھا 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 ہر یہ دعائیں کرنی انشاءاللہ۔ جو ساتھی بیمار ہیں، مختلف امراض ہیں، اور جو ملک کی پریشانیاں ہیں سب کے سامنے اس وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رونا دھونا شروع کر دیں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں سے ہمدردی کریں، تو انشاءاللہ امید رکھا کرو، نا امیدی کبھی نہ رکھا کرو، بس امید رکھو کہ شاید اللہ کوئی بہتری پیدا کرے گا۔ تو اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے، مشکلاتوں میں لوگوں کی مشکلاتوں کو دور کرے۔ جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں، جس کا جو بھی ارادہ ہو، ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، تو اللہ اس کو پورا کرے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ان حضرات نے جو اس محلے والے ساتھی ہیں، ہمارے جو مولانا صاحب ہیں، ان حضرات نے جو پڑھایا، ان لوگوں کو دین سکھایا، نماز، اس کے اندر سارے مسائل ہیں کتاب کے اندر، ان کو سکھائے۔ یہ اللہ آج انہوں نے پروگرام رکھا، آپ کی توفیق سے مجھے توفیق ملی تو میں آیا، آپ کی توفیق ہوئی تو میں بولا، اور جو چیز آپ نے میرے ذہن میں ڈالی اللہ میں نے وہی کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی طرف سے کچھ چیز ذہن میں نہ آئے تو انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اس میں سے جو چیزیں خیر والی ہیں، آپ کی رضا والی ہیں، لوگوں کے نفع والی ہیں، اللہ نے قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر جس میں کوئی ایسے انسان جذبات میں آ کر کوئی بات کر لیتا ہے اور جس میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو اللہ ایسی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس زمانہ کے اندر بڑھاپے کا زمانہ، بڑی عمر کا زمانہ،
لوگوں کے مصروفیات اور لوگ اپنا تھوڑا سا وقت بھی نہیں دیتے، اور اللہ آپ کے بندوں نے آپ کی توفیق سے، آپ کی مہربانی سے انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ اللہ ان کو مزید آگے ترقی نصیب فرما دے، یعنی آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولانا جتنی بھی محنت یہاں کرتے ہیں، اس مسجد کو اللہ مزید ترقی نصیب فرما دے، اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے، عالمی مرکز بنا دے۔ اے اللہ، اس وقت مسلمان جن جن پریشانیوں کے اندر ہیں، جن لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، دیہڑی دار ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، کرایہ دار لوگ ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں معلوم ہے ایسے ایسے لوگ اور عورتیں اور بچے جن کو پورا دن کھانے کو کوئی میسر نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے دیکھتے رہتے، ہمیں خود معلوم ہے، لوگوں نے کہا، ہم جانتے بھی ہیں۔ اے اللہ، ان سب پہ تو کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی آ چکی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے، ملک کو ترقی نصیب فرما دے، ملک کی حالت کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ، رہنے والے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ آپس میں الفت محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ان حضرات کی جو بھی نیک تمنا ہے، جیز ان کے جو بھی ارادے ہیں، اے اللہ، سب کو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہم سب کی جیز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرما، خیر، رحمت، برکت نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان اس وقت بیمار ہیں، چاہے وہ کرونا ہے، ڈینگی ہے، اور جو ہے نا کینسر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اے اللہ، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، اے کریم اللہ، آپ شفا دینے والے ہیں۔ ہم آپ سے شفا عیاشی کے لیے نہیں مانگتے، بدماشیوں کے لیے نہیں مانگتے، اللہ ہم اس لیے مانگتے ہمیں صحت دے، ہم تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ اگر ہمارے بچے ہمارے ذمہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، یہ بھی ایک فریضہ ہمارے ذمہ ہے، بیوی کا خیال رکھنا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہر بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جو اس وقت لوگ اور اس مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جن جن بیماریوں کے اندر ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، مولانا کی زندگی میں برکت پیدا فرما، ان کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھ، اخلاص و تقوی نصیب فرما۔ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں، حرمین شریفین کے اعمال ہیں، اللہ ان کے فیضوں کو عام فرما دے، اللہ اس کے فیض کو سابقہ دوروں کی طرح عام فرما دے، رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ جو بھی لوگ ان مساجد سے اور مدارس سے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نعم البدل نصیب فرما، مالوں میں برکتیں پیدا فرما، ان کی اولادوں میں اولیاء اور اتقیاء، نیک صالح اچھے لوگ پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، اتقیاء۔ اے اللہ، جتنے بھی تیرے نیک بندے اور عام مسلمان دنیا سے گئے، اللہ ہم نے جو بھی بیان کیا ہے، اللہ ہم نے دین کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، حدیث کی بات کی ہے، اس کا ثواب امت مسلمہ اور ان حضرات اور ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو بھی فوت ہوئے ہیں، یا طبعی موت مرے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے قبروں کو پہنچا دے، قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، حسد سے، کینے سے، غرور سے، برائی سے، لوگوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین برحمتک یا رب۔